خطبہ نمبر 35 ہے ومن خطبۃ لہ علیہ السلام بعد التحکیم، تحکیم کے بعد امام نے فرمایا۔ تحکیم کا واقعہ صفین کی جنگ کے دوران ہے۔ امام علی کا لشکر وہ شامیوں کے اوپر غلبہ پانے والا تھا کہ اتنے میں قرآن مجید کو حکم بنانے کا نعرہ لگایا گیا عمرو بن عاص کی جانب سے، اور پھر ایک تحکیم دومۃ الجندل کے اندر ہوئی، یعنی حکم بنانا امام علی علیہ السلام کے لشکر میں سے ابو موسیٰ اشعری ان کو آگے کیا گیا۔ وہ لشکر میں سے نہیں تھے، وہ ان کا نام پیش کیا گیا، خاص طور پر جو اشعث کندی وغیرہ ان کی جانب سے۔ امام چاہتے تھے عبداللہ ابن عباس کو آگے بھیجیں، لیکن لشکر میں ایسے لوگ آ گئے تھے کہ جو ابو موسیٰ اشعری کو انہوں نے بھیجا۔ جو شامی لشکر ہے اس میں سے عمرو بن عاص، دومۃ الجندل میں پھر وہ تحکیم ہوئی تھی، اور اس میں ایک بڑا واقعہ ہے، وہ آپ اس پہ تفصیل کے ساتھ پڑھیے گا۔ تو امام نے اس کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا، فرماتے الحمدللہ وَإِنْ أَتَى الدَّهْرُ بِالْخَطْبِ خطب الفادح والحدث الجلیل واشهد ان لا الہ الا اللہ۔ ہر حالت میں حمد اللہ کے لیے، گو زمانہ ہمارے لیے کتنی ہی مصیبتیں صبر آزما ہاتھ سے لے آئے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ لیس معہ الہ غیرہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ کو ایک بات معلوم ہونی چاہیے کہ مہربان، شفیق، تجربہ کار، عالم، اس کی نافرمانی یہ آپ کو نا امیدی لے کر آتی ہے اگر آپ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، وتعقب الندامہ، اور پھر پشیمانی اس کے بعد آتی ہے۔ مشورہ اگر آپ عالم سے لے رہے ہیں، تجربہ کار سے لے رہے ہیں، تو اس کو پھر قبول کرو، اور اگر وہ تمہیں کوئی بات کہتا ہے، وقد كنت امرتكم في هذه الحکومت امری، میں نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا، ونخلت لكم مخزون رأیی، اور قیمتی جو نچوڑ تھا وہ تمہارے سامنے میں نے رکھ دیا تھا اپنی رائے کا۔ لو كان يطاع لقصیر امر، اگر قصیر کی بات مانی جاتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ فابیتم علی اباء المخالفین الجفات، لیکن تم نے تو میری بات ماننے کے بجائے تندخو مخالفین اور عہد شکن نافرمانوں کی طرح انکار کیا۔ والمنابذین العصاة حتی ارتاب الناصح بنصحہ، یہاں تک کہ ناصح خود اپنی نصیحت کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ وظن الزند بقدحہ، اور طبیعت جو ہے وہ اس چخماق کی طرح بجھ گئی کہ جس نے شعلے بڑکانا بند کر دی، یعنی طبیعت بالکل ٹھنڈی ہو گئی۔ فَكُنْتُ أَنَا وَإِيَّاكُمْ كَمَا قَالَ أَخُو حَوَازِن، ہماری اور تمہاری مثال ایسی ہے، امام فرماتے ہیں جس طرح کہ بنی حوازن کے شاعر نے بات کہی تھی، أَمَرْتُكُمْ أَمْرِي بِمُنْعَرِجِ اللِّوَاءِ فَلَمْ تَسْتَبِينُوا النُّصْحَ إِلَّا ضُحَى الْغَدِّ، میں نے مقام منعرج اللواء میں تمہیں اپنے حکم سے آگاہ کیا، لیکن دوسرے دن کی چاش کو میری نصیحت کی صداقت دیکھ۔ یہاں پر جو امام نے اپنے کلام میں یہ محاورہ استعمال کیا ہے، اگر قصیر کی بات مان لی جاتی تو بہت اچھا ہوتا، تو اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اور اس میں یعنی محاورہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جملہ ہوتا ہے، اس پوری کہانی کو آپ لوگوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں، وہ کہانی نہیں سنانا چاہتے، جیسے ہی آپ وہ جملہ بولتے لوگوں کو پوری کہانی یاد آ جاتی ہے، کہاوت کہہ لیں اس کو یا محاورہ کے لیں۔ تو یہ بھی ایک واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ جزیمۃ الابرش نام کا ایک شخص تھا، بادشاہ، اس نے ایک علاقے پر حملہ کیا، اور وہاں پر اس نے عمرو ابن طرب کو قتل کر دیا، جزیمۃ الابرش نے۔ تو اب اس کی بیٹی زبا وہ حکمران بنی، اور زبا نے پھر بڑے ہی چال سے کام لیا، اور اس نے جزیمۃ الابرش کو خط لکھے اور کہا کہ بھئی اب تو ساری دشمنی بھول دو اور آ جاؤ میرے پاس، فلاں فلاں جگہ پر آ جاؤ۔ یہ قصیر اس کا غلام تھا، جزیمۃ الابرش کا۔ قصیر نے بہت سمجھایا کہ بھئی یہ سارا پلان کر رہے ہیں، یہ تمہیں ہنی ٹریپ کر رہی ہے اور تم بات سمجھ جاؤ۔ تو وہ جزیمۃ الابرش بیچارہ، وہ تو کسی اور ہواؤں میں اڑ رہا تھا بیچارہ، اس کو تو کچھ اور چیز نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا نہیں بھائی، یہ جو ہوتا ہے ہو جائے گا، یہ عشق کا میدان ہے۔ آگے نکل گیا، تو جب پہنچا زبا نے اس کو قتل کر دیا اور مار دیا۔ کچھ عرصے بعد اس کا بھائی جزیمۃ الابرش
وہ حکمران بنتا ہے تو ذبح جو ہے وہ واپس قصیر جو ہے یہ ذبح کے پاس واپس آتا ہے اپنی ناک کٹوا کر اور کہتا ہے کہ بھئی میرے حکمران نے بڑا یہی مجھے کیا ہے، اور پھر موقع پا کر وہ ذبح کو قتل کر دیتا ہے۔ تو قصیر کی بات امام فرماتے ہیں کہ قصیر کی بات پہلے ہی مان لی جاتی تو یہ جزیمۃ الابرش والی نوبت نہ آتی۔ تو یہ یہاں پر مراد ہے یہاں پہ 35 خطبات الحمدللہ یہ نہج البلاغہ کے ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم۔